اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تقریر و تحریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابا محمد و آل محمد و صحاب محمد مبارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ واللہ واحد حقیقی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کسی کی اطاعت سے نہیں بنتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے۔ عظیم سند سے عظیم پیام سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان نام ہے دل سے پہچاننے اور زبان سے اقرار کرنے اور ارکان سے عمل کرنے کا نام۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث احسان۔ اس راستے میں رہبر کو مرشد، پیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے۔ تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ، تکلیف، غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم میں لپٹی ہوتی ہے۔ تصوف دنیا سے الگ رہنے کا نام نہیں ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام ہے۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو کا سرنامہ کلام سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی قواریری رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلی بار یہ لیکچر میں نے دسمبر 2012 میں جب میں مسجد غوث اعظم ہمبل ہیوسٹن میں خطیب تھا تو میں نے دیا تھا۔ ایک سیدزادہ آیا حج کرنے جا رہا تھا بغداد میں، سنا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کہا چلو میں ان کی زیارت کرتا چاہتا ہوں۔ پاس پہنچے تو آپ نے جانچ لیا کہ بس بات تو پوری ہے، تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے۔ تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کے دادا مولا علی شیر خدا دو قسم کی تلواریں چلاتے تھے۔ وہ دھیان سے سنیے گا سامنے ناظرین کہ تمہارے دادا دو قسم کی تلواریں چلاتے تھے۔ ایک تلوار وہ دوسروں پہ چلاتے تھے، دشمنوں پہ، اور ایک تلوار وہ اپنے نفس پہ چلاتے تھے۔ آپ کے وہ دادا ہیں، آپ بتائیے آپ دونوں میں سے کون سی تلوار چلا رہے ہیں؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ دونوں میں سے کون سی تلوار چلا رہے ہیں؟ زاروں کتاروں سے یہ زیادہ ہونے لگ گیا۔ تو انہوں نے معلوم ہے کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے حج ہو گیا، تربیت جو ہے کر ڈالی۔ تو ہوش میں جب آئے کہنے لگے حضور، سید زادہ کہہ حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، پھر میں کیا کروں؟ اب یہ جملہ سن لیجئے، اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اولیاء کرام کو پڑھو۔ Do you want to change your life? So listen and read the stories of friends of Allah Ta'ala۔ سنیے ذرا، کہنے لگے تمہارا سینہ خدا کا حرم خاص ہے، اس میں اس کے سوا کسی اور کو جگہ نہ دو۔ کیا خوبصورت تبلیغ اور تربیت ہے یار۔ اللہ کی فضل و کرم سے ان کے مزار پر حاضری دینے کے بعد یہ دوبارہ بیان کر رہا ہوں آج 12 جنوری 2022 میں۔ آپ بھی مزار کی پہلے زیارت کر لیں، فاتحہ پڑھ لیں۔
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیکچر 10 منٹ کا ہونا چاہیے، تو یہ یاد رکھیے کہ آپ 10 منٹ میں سارا لیکچر نہیں سن سکتے، ہاں 10 منٹ کر کے سارا لیکچر سن سکتے ہیں۔ تو آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں، جب آپ سنتے ہی 10 منٹ کا ہیں تو ایک لیکچر جو ہے آپ اس کو روز 10 منٹ کا کر کے سنیں۔ سمندر کوزے میں بند تو ہو جاتا ہے، یعنی میں لیکچر کو بہت شارٹ کر دوں تو سمندر کوزے میں بند تو ہو جاتا ہے، مگر وہ پھر سمندر نہیں رہتا۔ تو سمندر کا نظارہ اور ہے، کوزے کا نظارہ اور ہے۔ بہرحال جن لوگوں کے لیے میں لیکچر بیان کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے 1-2 گھنٹہ معمولی چیز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ میں نے بہت محنت اور عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ اسے تیار کر کے ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 218 ہجری ہے، اور تاریخ وصال 27 رجب 297 ہجری جو ہے وہ بنتی ہے۔ پیر پیران عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 252 قمری سال پہلے پیدا ہوئے۔ آج 12 جنوری 2022 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے اندازاً 1112 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار موجودہ ملک عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہے، شونیزیہ قبرستان کے اندر۔ آج کی ہماری گفتگو کی جزیات کچھ یوں رہیں گی: نام سے برکت، ابتدائی حالات و تعلیم، تدریس و تصنیف و تبلیغ اور تصوف کی چند اصطلاحات، آپ کا وصال و مزار۔ سید الطائفہ، طائفہ واحد ہے۔ طائفہ ایک ہی مخصوص نظریات والی جماعت کو طائفہ کہتے ہیں۔ طائفہ کا معنی یاد رکھیں، طلبہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں طلبہ، لیکن یہ جو طالب ہوتا ہے نا، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کی جمع طلبتن بھی آتی ہے، طلاب بھی آتی ہے، طالبون بھی آتی ہے۔ تو طلبتن کو طلبہ ہم کہتے ہیں، طلبہ۔ تو طلبہ جو ہیں یہ دھیان دیں ذرا، طائفہ کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے طائفہ کیا ہے؟ ویسے تو آج کل اردو میں عجیب سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ طائفہ ایک ہی مخصوص نظریات والی جماعت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں طائفہ سے مراد گروہ صوفیہ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریحات و اشارات کو باقاعدہ اصطلاحات بنایا، اور پہلی دفعہ باقاعدہ تصوف کا حلقہ مسجد میں لگایا، جہاں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ تصوف بھی سمجھایا جاتا تھا۔ اور چونکہ بعد میں آنے والے سب آپ کے خوشچی ہیں، اس لیے آپ کو سید الطائفہ گروہ صوفیہ کا سردار پکارا گیا۔ عربی رائٹرز جو ہیں وہ تو یوں لکھتے ہیں، لیس فی عصرہ فقط بل فی العصور اللاحقہ، آپ کے زمانے میں ہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والے زمانوں میں بھی جو صوفیاء کے گروہ ہیں ان کے یہ سردار ہیں، سید الطائفہ۔ اس لقب میں آپ منفرد ہیں، سب نے آپ کے نام کے ساتھ اسے لازمی استعمال کیا ہے، سید الطائفہ۔ تو طلبہ کو سمجھ آئی۔ دوسرا، طاؤس العلماء۔ میں ان القاب پہ، ٹائٹلز پہ گفتگو کر دیتا ہوں جو خاص ہوں انہی کے ساتھ، ورنہ تو بہت سارے ہوتے ہیں جو نام کا حصہ ہی سمجھے جاتے ہیں۔ اب طاؤس العلماء، طاؤس مور کو کہتے ہیں۔ آپ کو علماء کا مور کہا گیا ہے۔ مور بادشاہوں کے محلات و مکانات کی زینت کو بڑھاتا تھا، وہ رکھتے تھے مور، آج بھی رکھتے ہیں امیر آدمی۔ چونکہ آپ کے بنا علماء اور صوفیاء کی محفل خوبصورت نہیں بنتی تھی، آپ کو طاؤس العلماء کہتے ہیں۔ مور پرندوں کا بادشاہ ہے اور آپ تصوف کے بادشاہ۔ مور جماعت بنا کر خوش ہوتا ہے، آپ نے بھی صحیح صوفیاء کی جماعت بنائی۔ جماعت وہ نہیں جو آج کل ہوتی ہے، جماعت کا معنی گروپ، ان کو اکٹھا کرنا، ان کی تربیت کی۔ پھر آپ میرے نزدیک طاؤس سے آپ بڑھ کر ہیں، کیونکہ وہ روایات کے مطابق جنت سے دنیا میں لانے کا ایک سبب ہے، مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جنت میں لے جانے کا ایک سبب ہے۔ جنید فعیل یہ آپ کا ذاتی نام ہے۔ ویسے صاحب تاج العروس نے لکھا کہ آپ کا اصلی نام سعید بن عبید ہے۔ میرے نزدیک آپ کا یہ موقف محل نظر ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے والد کا نام بھی بدل دیا، جبکہ کسی کتاب والے نے آپ کے والد کا نام عبید نہیں لکھا۔ تو مشہور یہی ہے کہ آپ کا نام آپ کے ماموں حضرت سری بن
مغلس الساختی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ آپ کے دادا جنید کے نام پہ جنید ہی رکھا گیا۔ ابن خلقان نے 144 نمبر شخصیت پہ ٹائٹل الجنید الصوفی دے کر آپ کا نام یوں تحریر کیا ہے، ابو القاسم الجنید بن محمد بن جنید الخزاز القواریری رحمۃ اللہ علیہ۔ کون کس طرح نام لیتا ہے اور لکھتا ہے، اس بات سے بھی عقیدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جنید یہ تصغیر ہے جند، ان کی جند لشکر کو کہتے ہیں، تو جنید چھوٹا لشکر۔ واقعی آپ اپنی ذات میں ایک لشکر ہیں جنہوں نے علماء و صوفیاء کے دلوں پہ قبضہ کیا اور رخ ان کا تصوف کی طرف موڑ دی، اور دلوں پہ ایسے چھائے کہ انہوں نے طاؤس العلماء طاؤس العباد کہہ کر اپنی زینت قرار دیا۔ جنید نام کے ایک صحابی بھی ہیں، حضرت جنید بن سمیع المزنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہہ دینا کہ ادھر سے آیا ہے یہ نام، تو ایک صحابی بھی ہیں یہ۔ الخزاز، تو آپ کے نام کے ساتھ الخزاز لگتا ہے، یہ زا ہے، دونوں زا ہیں، کیونکہ کچھ جگہوں پہ ایک را ہے پہلی اور دوسری زا نہیں، یہ خزاز۔ اصل میں الخز اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اون اور ریشم سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ آپ اس کا کاروبار کرتے تھے، دکان تھی بہت بڑی باغداد میں آپ کی کپڑے کی، اور یہی کپڑا، یہ خاص کپڑا جو ہے وہ آپ ہی کی فیکٹری میں بنتا تھا، اس لیے آپ کو الخزاز بھی کہتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی جو تھے وہ شیشے کا کاروبار کرتے تھے، اس حساب سے آپ کو القواریری بھی کہا جاتا ہے۔ اب نام سے کچھ آگاہی ہوئی، یہ طلبہ سے پوچھیں، آپ کے لیے آگاہی ہوئی۔ اب برین بنانا ہے، ذہن کچھ کا بن چکا ہوتا ہے، کچھ کا بنانا ہوتا ہے۔ یہ کون جنید بغدادی؟ جس ہستی کی سیرت سننا چاہتے ہو ذرا ذہن بنا لو، مقام جان لو کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ قشیریہ میں یہ لکھا ہے، 78 ہے، سید هذه الطائفہ و امامهم، یہ صوفیاء کے گروہ کے سید ہیں اور امام ہیں۔ ابن عربی نے کہا ہوا سید اہل الطائفہ، یہ گروہ صوفیاء کے سردار ہیں۔ ابن خلقان نے کہا الزاہد المشہور، مشہور عبادت گزار۔ حلیت الاولیاء، زبردست کتاب ہے، ہر ایک بندے کی لائبریری میں یہ ہونی چاہیے۔ 10ویں اس کی جلد ہے، شخصیت نمبر 571۔ کیا خوب تعارف کروایا یار انہوں نے، مزہ آ گیا سن کے۔ آپ بھی ذرا تھوڑا سا سن لیں، لطف آئے گا۔ ابو القاسم الجنید بن محمد الجنید کان کلامہ بالنصوص مربوطا و بیانہ بالادلۃ مبسوطا، کلام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے ساتھ مربوط ہوتا تھا اور دلائل کے ساتھ مبسوط ہوتا تھا۔ صوفی کی تعریف سنی آپ نے، شان سنی، کلام کرتے تھے تو قرآن اور حدیث، بیان کرتے تھے تو دلیل دیتے تھے۔ ابن تیمیہ کو بھی کہنا پڑا الجنید من شیوخ اہل المعرفت المتبعین للکتاب والسنت، کتنا بڑا جملہ ہے یار صوفیاء کے لیے، اور یہ صوفیاء ہوتا ہے۔ ابن یسین نے کہا کہ امام الدنیا فی زمانے ہی، اپنے وقت میں وہ پوری دنیا کے امام ہیں، کوئی شک نہیں جناب۔ امام نبہانی فرماتے ہیں شیخ الصوفیت علی الاطلاق و امامہم بالاتفاق، گروہ صوفیہ کے مطلقاً اور تمام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آپ ان کے امام ہیں، کوئی شک نہیں۔ ہمارے داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ جنیدی، امام المنادی فرماتے ہیں لم یرا فی زمانہ مثلہ فی عفت وعزوف عن الدنیا۔ عزوف عن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور رہنے والا۔ یعنی امام منادی نے یہ کہا کہ ان کی مثل نہ دیکھا ہے پاک دامنی میں، ان کی مثل نہ پاک دامنی میں دیکھا ہے اور نہ ہی زہد میں دیکھا ہے، کنارہ کشی میں، یعنی جیسے وہ دنیا سے دور رہتے تھے ایسا کوئی اور نہیں دیکھا ہم نے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ لسان التصوف ہیں۔ وہ کیا ترکیب بولی ہے، لسان التصوف، تصوف کی زبان ہیں آپ، عالم التصوف ہیں، بیان کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اول کسے علم اشارت منتشر کرد جنید بغدادی رحمہ اللہ بود، سب سے پہلے جنہوں نے علم اشارت جو ہے اس کو پبلک میں اوپنلی بیان کیا ہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت فرید الدین عطار کہہ رہے ہیں۔ شیخ ابو جعفر الحداد نے تو کمالی کر دیا، لو کان العقل رجلا لکان الجنید، اگر عقل انسان ہوتی تو حضرت جنید بغدادی کی شکل میں ہوتی۔
کچھ بات سمجھ میں آئی؟ مقام واضح ہوا؟ چلو پھر اب آپ کی توجہ بڑی، یار جانے تو صحیح ان کے بارے میں. تو یہ توجہ ہی ہوتی ہے جو سننے والے کے علم کو بڑھا دیتی ہے، اور جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی قدر بڑھ جاتی ہے. بس یہ آپ کی توجہ ہوتی ہے. بات سب ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے والد گرامی ایران کے شہر نہاوند کے رہنے والے تھے. اب پھر طلباء آ جائیں، اس کو نہاوند بھی پڑھ سکتے ہیں اور نہاوند بھی پڑھ سکتے ہیں، نہاوند نہیں ہے کوئی لفظ. معجم البلدان میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس علاقے کو نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، سو اس کا نام رکھا گیا نوح آوند. وقت کے ساتھ ساتھ نوحاوند بن گیا. بنوحاوند معنی ہوتا ہے زیادہ خیر. ٹھیک ہے، تو اب آپ تقریر کرتے ہوئے دو پروننسیشن پڑھ سکتے ہیں، نوحاوند نہاوند. تو ہم جو پڑھتے تھے بچپن میں یا ہمیں جو آتا نہاوند وہ تو نہیں ہے. آپ کے والد گرامی شیشہ بناتے اور بیچتے تھے. بغداد کے اندر مسلمانوں کی طاقت اور اقتدار میں اضافہ ہو رہا تھا بنو عباس کے دور میں. لوگ یہاں آ کر پھر دور دراز سے تباہ آزمائی کرتے اور قسمت آزمائی. آپ بھی آئے یہاں آ کر دکان لی اور شیشہ کا کاروبار شروع کیا. آپ کی ملاقات اس دور کے مشہور صوفی حضرت سری بن المغلس السقطی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. آپ کا نام محمد جو ہے نا، حضرت جنید بغدادی کے ابا کا نام محمد، یہ بتاتا ہے کہ آپ کو دین اور دین والے سے محبت تھی. نہاوند میں اسلامی اثرات کا اثر اس خاندان پہ گہرا ہوا تھا. تو یہ اسلام کا اثر اس خاندان پہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی دوستی بڑھ گئی کہ دوستی رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی. حضرت محمد بن جنید کا نکاح حضرت سری بن المغلس السقطی رحمۃ اللہ علیہ کی سسٹر سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم جوڑے کو عظیم بیٹا عطا فرمایا، اور اس بچے کا نام اس کے دادا جنید کے نام پہ جنید ہی رکھا گیا. تو حضرت جنید بغدادی، اب آپ کی سٹیزن شپ جو ہے وہ بغداد کی ہے، آپ عربی ہیں. آپ کے والد کا جلدی ہی انتقال ہو گیا. تو والدہ ماجدہ سوت کاٹ کر بازار بیچتی، جس سے گھر کا خرچہ چلتا اور چولہا جلتا. یوں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بچپن سے ہی تصوف میں رکھ لیا. اب آپ زیادہ اپنے ماموں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی رہتے. ماموں کی شفقت اور حضرت جنید بغدادی کی ذہانت اور ادب نے ماموں بھانجے میں رشتہ مضبوطی سے باندھ دی. بچپن سے ہی وہ عظیم حلقہ اور مجالس مل گئیں جو بڑی تگ و دو کے بعد عظیم سکالرز کے نصیب میں آتی ہیں. ماموں کی محبت اور آپ کی شروع سے تصوفانہ تربیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ 7 برس کے تھے کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حج پہ اپنے ساتھ لے گئے. تو بغداد سے واپس بغداد تک پورے حج کے سفر میں 400 اولیاء کی زیارت کرنے اور عبارت سننے کا موقع ملا 7 سال کی عمر میں. تو معلوم ہوا حضرت جنید بغدادی کو بچپن سے پہلوانی نہیں، آیات قرآنی سیکھنے کا موقع ملا ہے. آپ کے شوق کو دیکھتے ہوئے ماموں جان نے آپ کو مدرسہ میں ڈال دیا. آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، اس کے بعد حدیث اور فقہ کی طرف متوجہ ہوئے. انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ تبھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا حکم کیا ہے. اس کو جاننے کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث پڑھنا ضروری ہے. آپ کس قدر توجہ سے دین کو سنتے تھے اور اللہ کا آپ پہ کتنا کرم تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 7 سال کی عمر میں آپ سے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پوچھا، اے بچے یہ بتاؤ کہ شکر کیا ہے. بڑے بڑے صوفیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اب بچے کی عمر 7 سال ہے، اس سے تربیت کا بھی اندازہ ہوتا. شکر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی نعمتوں کے سبب اس کی نافرمانی نہ کرنا یہ شکر ہے. اس نے اتنے احسانات ہم پر کیے ہیں کہ نافرمانی نہیں کرنا یہی شکر ہے. اور صرف یہی نہیں، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، صرف یہ نہیں ہے، اور بھی چیزیں شکر میں آتی ہیں. اتنی چھوٹی عمر میں ایسا عمدہ جواب تمام محفل والوں نے تعریف کی. آپ نے علم حدیث، قرآن، فقہ پہ پوری توجہ دی، وقت لگایا، اور 20 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ دیا اپنے استاد محترم ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں. اور یہ فتویٰ فقہ کا فتویٰ تھا. آپ کے 2 استاد فقہ میں بڑے مشہور ہیں، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت ابو ثور. حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ کا وصال جو ہے 240 ہجری میں ہوا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ملاقات ممکن ہے. جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو کچھ استاد بن جاتے ہیں، کچھ بنا دیے جاتے ہیں، اور کچھ واقعی ہوتے ہیں.
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا سبق لینے کے لیے حضرت حسن بن عرفہ کے پاس جاتے تھے. آپ کی تعلیم و تربیت کے اندر زیادہ ہاتھ جو ہے وہ آپ کے ماموں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ خود بہت بڑے عالم دین تھے. بڑے عالم دین حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ کے مرید و خلیفہ تھے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو گھر میں ہی علم و عمل مل گیا. اوپر سے حضرت حارث محاسبی کی شفقت سونے پہ سہاگا. آپ کہیں گے جی استاد کا نام بیان کرنے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. اب یہ حارث محاسبی لے لیجیے، ان کو اپنے والد کی طرف سے 70,000 دراہم ملے. بہت بڑی رقم ہوتی بھائی اس دور میں. سارے خیرات کر دیے، اللہ کے نام پہ سب بانٹ دیے. اور جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو خود مقروض تھے 1 درہم کے. 243 ہجری میں بغداد میں وصال ہوا ان کا. ایسے صاحب کردار لوگ جب استاد ملتے ہیں جناب اور استاد بنتے ہیں، کمال ہوتا ہے بندہ. یہ بہت بڑے مناظر تھے. گفتگو میں وہ دلائل قرآنی دیتے، معتزلہ کے دانت کھٹے کر دیتے، بجنے لگ جاتے دانت. بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جایا کرتے تھے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا. آپ نے منع نہیں کیا، ظاہر عالم دین ہیں، صوفی ہیں، بس اتنا کہا بیٹے تم جا رہے ہو تو زیادہ دھیان جو ہے وہ مناظرے اور مجادلے کی طرف نہیں دینا. یہ چیزیں ہوتی تو ضروری ہیں لیکن جوانی میں بڑا تنگ کرتی ہیں. حضرت محاسبی نے بھی دعا دی تھی حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو. بچہ جب تابع فرمان ہوتا ہے نا شاگرد، استاد دعا دے، اس کی دعا ہی ہوتی ہے، باقی پڑھائیاں تو رہ جاتی ہیں پیچھے. کیا دعا دی؟ اللہ تمہیں حدیث کا عالم بنائے پھر صوفی بنائے. یہ دعا اب طلبہ آپ غور سے سنیے. تمہیں حدیث کا عالم بنائے پھر صوفی بنائے. اللہ تمہیں پہلے صوفی پھر محدث بننے سے محفوظ رکھے. کیا دعا ہے یار، ٹیکنیکل قسم کی. اور ایک بہت بڑا تماچا ہے ان لوگوں کے منہ پر جو صوفیاء کو اہل باطل فرقہ قرار دیتے ہیں اور وہ جو نہیں پڑھے ہوئے اور خود کو صوفی قرار دیتے ہیں. دونوں کے منہ پہ ایک زناٹے کا تماچا ہے یہ جملہ، یہ دعا. اس لیے پلیز جو لوگ بھی سن رہے ہیں اپنے تخیلات چینج کر دیجئے. تصوف اور اسلام، اسلام اور تصوف، خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی صحیح بیان کرنے والا ہو، اب اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت محاسبی نے دعا دی، اے جنید اللہ تمہیں حدیث کا عالم بنائے پھر صوفی بنائے، اور اللہ تمہیں پہلے صوفی اور پھر محدث بننے سے محفوظ رکھے. حالانکہ دوسرا بھی اگر کوئی آدمی صوفی بنتا ہے اور ساتھ حدیث سیکھ لیتا ہے اور قرآن سیکھ لیتا ہے، سیکھ تو رہا ہے نا، لیکن نہیں. صوفیاء کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پورا سیکھو پھر صوفی بنو. حضرت حارث المحاسبی کی کتاب بھی ہے الرعایۃ لحقوق اللہ، ٹائم ملے تو پڑھیے، آپ کو یہ بنیاد نظر آئے گی. حضرت جنید بغدادی کی آگے جو تصانیف، تجرید و تفرید، مراقبہ مشاہدہ کی تعلیم آپ نے حضرت محمد علی قصاب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی. استادوں کا پتہ چلے نا پھر بندے کا بھی پتہ چلتا ہے، بندے کے پاس کچھ تو کچھ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نسبت فردیت محمد علی قصاب سے حاصل ہوئی آپ کو. اب حضرت محمد علی قصاب، ہمارے اردو میں قصاب کہتے ہیں جو گوشت بیچتا ہے، کسائی کو بولتے ہیں. آپ کو صوفیاء یوں یاد کرتے ہیں، شیخ الامام الجنید ابو جعفر امام محمد بن علی القصاب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اب اس دور میں جو جہاد ہوتا تھا تو جہاد میں کشتے کے پشتے لگا دیتے تھے، اس لیے آپ کو قصاب کہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی دکان تھی گوشت کی تو آپ قصاب. آپ نے کتب بھی لکھی ہیں، ثواب الاعمال السنہ، تہذیب الائمہ وغیرہ، ان کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے. تصوف کی اصطلاحات میں، کیفیات میں ان کو اپنا مرشد تسلیم کیا حضرت جنید بغدادی. جناب یہ عظیم استاد ہے. اساتذہ کے بارے میں تھوڑا سا علم ہو تو پھر آدمی کی صلاحیتوں کو جاننا آسان ہو جاتا ہے. آپ نے حصول علم کا ذریعہ جاری رکھا 20 سال کے بعد بھی. یہ نہیں ہے کہ ڈگری لے لی، فتویٰ دے دیا تو اب حضرت جنید بغدادی نے بند کر دیا، نہیں، جاری رکھا. مگر طریقہ یہ رہا کہ آپ کا آستانہ صوفیاء و اولیاء کا مہمان خانہ بن گیا. طریقہ بھی یہ ہو گیا. آپ نے اتنا علم حاصل کیا اور وہ مہارت حاصل کی، ابو عبداللہ کو کہنا پڑا، اور یہ رسالہ کشیریہ کے 21 پہ ہے، اقتدوا بخمسۃ من شیوخنا والباقون سلموا لهم حالهم. بھائی 5 جو ہیں ان کو اپنا سردار مان لو، ان میں سے کسی ایک کو بھی، باقیوں کو جو ہے سلام، ان کو اپنے حال پہ رہنے دو. الحارث بن اسد المحاسبی کو مانو، جنید جو ہیں حضرت جنید بغدادی کو یا مان لو، ابو محمد رویم انہیں مان لو، ابو العباس بن عطا جو ہیں انہیں مان لو،
عمر بن عثمان مکی ہیں، لأنہم جمعوا بین العلم والحقائق، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تحقیق کی ہے تصوف کے اوپر اور حقائق جمع کر کے تمہیں دیے ہیں. بڑی بات ہے نا. صحیح کار اور سچ کار، آپ ان کی کتابیں پڑھیے ذرا، انشاءاللہ ہم بھی آہستہ آہستہ بیان کریں گے. عبادت کی وجہ سے بھی آگاہی ہوتی ہے، مسائل کا حل ظاہر ہوتا ہے. یہ سب جتنے سن رہے ہیں نا، یہ غور کیجیے. آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ علامہ ہیں، اسکالر ہیں، مفتی ہیں، مصنف ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ اٹک گیا ہے، نماز شروع کر دیجیے. ایون کہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں مشغول ہے ان کا کوئی مسئلہ ہے، ایون کہ وہ لوگ کہ جن کے گھروں کا کوئی مسئلہ ہے، نماز شروع کر دیجیے. تو یہ عبادت جو ہے نا، اس سے بھی آگاہی ہوتی ہے. امام اعظم کے پاس ایک آیا نہیں تھا آدمی، وہ جی میری ہمیانی گم ہو گئی، یا والٹ، اس دور کا جو والٹ ہوتا تھا وہ گم ہو گیا. آپ نے فرمایا نفل شروع کر دیا. ابھی اس نے 4 بھی نہیں پڑھے تھے، اس کو یاد آ گیا کہ وہ اس جگہ پہ، فوراً یاد آ گیا اس کو. البدایہ والنہایہ 11ویں جلد ہے، صفحہ 113 پہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو عبادت میں لگا دیا. پہلے آپ نے قرآن حدیث فقہ پڑھ لی، اب عبادت میں لگ گئے. اس کی برکت کی وجہ سے آپ پہ علوم کے دروازے کھل گئے. چیزیں تو وہی ہیں نا، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی پانی ہے، وہی ہوا ہے، وہی ہم ہیں، وہی کتابیں، وہی سب. تو ہوتا ہے کیا ہے؟ وقت، توجہ، خدا کا کرم. اور یہ خدا کا کرم پہلے نمبر پہ ہے، باقی سب چیزیں آگے نمبر پہ. بس اس کا فضل ہو، آپ وقت دیجیے، توجہ دیجیے، تو چیزیں آشکار ہونے لگ جاتی. عام کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی سوال پوچھتا اور جواب ظاہر نہ ہوتا اس وقت، تو آپ اندر جا کر نوافل پڑھنا شروع کر دیتے، جواب ظاہر ہو جاتا. تاریخ بغداد جلد 7 ہے، صفحہ 246 ہے کہ عبادت میں جواب ظاہر ہو جاتا، پھر باہر آ کر سوال کا جواب دیتے. اور عبادت میں آپ تمام شیوخ سے بڑھ کر آپ نے شادی بھی کی. ایک واقعے سے اشارتاً ثابت ہے، وضاحت نہیں ہمیں کہیں ملی، اشارتاً ثابت ہے. امام قشیری نے بھی اسے نقل کیا، دوسرے مصنفین نے بھی یہی واقعہ بطور دلیل پیش کیا. کان الجنید قائدا وعندہ امرأتہ فدخل الشمل. آپ نے حج کیے، ایک کتاب کا نام لیتا ہوں میں، یہ سبھی لائبریری میں ضرور رکھیے، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب. یہ نجاب کتاب ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 229. حضرت ابن عماد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، عماد انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ 30 پیدل حج کیے ہیں آپ نے، بغداد سے پیدل 30 حج کیے. امام سبکی نے حضرت جنید بغدادی کے شاگرد جعفر بن جعفر سے روایت کیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ مکہ کے مجاور رہے ہیں. پرانے دور میں آسان بھی تھا، اب تو بہت مشکل ہو گیا. آپ ایک عمرہ کرتے ہو تو دوسرے عمرہ کرنے کے لیے 10 دن یا اس سے زائد بھی ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات. میں اس دور بابرکت دور کی بات کر رہا ہوں. مکہ کے مجاور ہیں جو جاتے تھے نا اولیاء کرام، پھر وہاں رک جاتے تھے، فیض لیتے تھے، تجلیات کو سمیٹتے تھے. اور جب رات چھا جاتی آپ طواف شروع کرتے تھے. اللہ، طواف وہ عبادت ہے جو صرف وہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت جو 15ویں صدی کے بھی مجدد ہیں، آپ نے قبر کا طواف کرنے سے منع فرمایا. یہ لوگ کرتے رہے، جو مرضی دلائل دیں گے، تو وہ چیز ہمارے امام پہ تو مت تھوپو نا. اولیاء کرام مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں ضرور قیام کرتے ہیں، وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو. اللہ نے اولیاء کے اس ذاکر کو، اس مائع مہین کو تینوں مقامات مقدسہ میں قیام کی سعادت عطا فرمائی ہے. حضر رحمت میرا بھی ظاہر ہے، جو گھر کا صفائی کرنے والا ہے، در کا نوکر ہے، گھر کے دروازے پہ کھڑا ہونے والا ہے، اس پہ کرم تو صاحب کر ہی دیتے. حضرت نظام الدین اولیاء سے منقول ہے کہ آپ مدینہ منورہ گئے، وہاں صوفیہ کے ایک گروہ کو دیکھا، خستہ حال، پراگندہ بال. آپ انہی کے ساتھ ہو گئے. جب تک وہ رہے مدینہ شریف میں، آپ نے ان کی صحبت اختیار کی. جب چلے گئے تو ان سے جدائی کے وقت آپ نے فرمایا مجھے ان کی سنگت میں بہت سرور حاصل ہوا، واقعی اللہ خستہ حالوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے کاروبار بھی کیا ہے. وہ ہمارے علامہ ثاقب شامی صاحب انگلش، اردو، عربی یوں فریکوینٹلی بولتے ہیں، پنجابی بھی بہت نائس ہے، بہت مطالعہ ہے ان کا.
اور بہت ذرا نواز آدمی، بہت اچھی خصلتوں کا مالک ہے، یہاں آئے تھے، تشریف لائے، بہت محبت فرماتے۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا، انہوں نے تقریر میں کہا، انہوں نے کہا میں علماء سے یہ کہتا ہوں کہ اپنا کاروبار کرو، جب تم خود کو مضبوط کر لو گے پھر تمہیں کسی کی محتاجی نہیں رہتی۔ بازار میں آپ کی دکان تھی اور خاص قسم کا آپ کپڑا جو ہے وہ بیچتے تھے۔ کپڑا شروع سے ہی، کپڑے کا جو کاروبار ہے نا، یہ بڑا ٹاپ کا رہا ہے، اس میں نقصان کم ہوتا ہے۔ لیکن آپ صوفی تھے، دکان کھولی تو جب دیکھا کہ گاہک کوئی نہیں آیا تو ادھر ہی نفل شروع کر دیتے، جب کوئی گاہک آ جاتا تو آپ اس کو کپڑا دیتے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کاروبار کب تک جاری رہا۔ آپ کی میزبانی اور مصروفیت کو پڑھتے ہوئے تو میں یہی نتیجہ اخذ کر پایا ہوں کہ آپ نے اپنا کاروبار تو جاری رکھا مگر اسے چلاتے ملازم تھے۔ تدریس، تبلیغ، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے بعد جو تبلیغ ہوتی ہے وہ کانوں سے سنے بنا بھی دل میں اتر جاتی۔ اس تبلیغ کو صدارتی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کے استاد، مرشد و مربی حضرت سری ساختی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے بھانجے کو عمل میں کامل پایا تو فرمایا اب تم واز کرو۔ جو ذہین اساتذہ ہیں وہ کسی مسجد کا امام اور خطیب بننے کو پسند نہیں کرتے دوران تعلیم۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھانے اور تقریر کرنے کو پسند نہیں کرتے، دونوں میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک بیٹے تو دورہ حدیث کر نہیں جاتا نا تب تک نہ مسجد میں امام بن لگ نہ خطیب لگ۔ ان کی باتیں بالکل بجا تھی۔ کیوں کہ کئی طلباء کو اس چیز نے روک دیا کہ وہ کامل پڑھ سکے۔ تو جب یہ پڑھ چکے، پڑھنے کے بعد 10 سال کے قریب عمل بھی کر چکے، فرمایا واز کرو۔ یہ بات آپ نے جمعرات کو کی۔ آگے سے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ عرض کرتے ہیں ماموں میں بہت ڈرتا ہوں، مرشد و مربی جو بھی لفظ استعمال، میں بہت ڈرتا ہوں۔ حالانکہ آپ تو بغداد میں ہی پیدا ہوئے ہیں، آپ کو کیا دقت عربی بولنے میں؟ اب جو بچہ یہاں امریکہ میں ہی پیدا ہوا ہے اس کو انگلش بولنے میں کوئی پرابلم ہی نہیں، خواہ اس کے ماں باپ جہاں کہیں کے بھی ہوں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ کچھ نہ بولے، چپ کر کے نکل گئے۔ کیا سٹائل ہوتا ہے بڑے لوگوں کو، ابھی چپ کر کے نکل گئے۔ رات کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے سارے نوافل اور سب اذکار مکمل کرنے کے بعد جب سوئے تو تہجد کے وقت میں اٹھتے تھے، تہجد سے پہلے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکلم علی الناس، خطبہ دو۔ اب آپ نے تہجد پڑھنی تھی، آپ اپنی ہی جگہ سے اٹھ کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا جا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ پہلے ہی عبادت میں مصروف تھے، باہر آتے ہی مسکراتے، دروازہ کھول کے مسکرا دیے۔ کیوں؟ جب آدمی چیز پہلے سے جان جاتا ہے تو مسکرا دیتا ہے۔ دیکھتے ہی فرمایا جب ہم نے کہا تھا تو نہ مانے تھے، اب حضور کا دیدار ہوا تو مانے۔ حضرت جنید بغدادی کا ارادہ یوں مضبوط ہوا اس بات کے بعد جیسے حق الیقین والے کا۔ تو حضرت سعید سختی رحمۃ اللہ فرمایا جاؤ آج خطبہ جمعہ تم دو گے۔ سورج نکلتے ہی اعلان کروا دیا۔ تب آپ کو پتا اعلان بازار میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے تھے، وہ دوسرے کو دوسری بات پہنچ جاتی تھی۔ اعلان کروا دیا آج خطبہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ دیں گے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ نام تو آپ کو مشہور تھا بھائی، آپ کی دکان تھی، ماموں کی وجہ سے آپ مشہور تھے، مجالس لگتی تھی اس کی وجہ سے مشہور تھے آپ۔ اب جب ہوا کہ خطبہ جمعہ دیں گے، اب بات ذرا پھیلی۔ بیچ میں ایک عیسائی آ گیا، وہ امتحان لینے کے لیے وہ بیچ میں آ گیا۔ جو ہی آپ نے تقریر شروع کی بولا ایھا الشیخ ما معنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ۔ اتقوا بفراست المومن، کیا مطلب ہے اس کا جو حضور نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سر جھکائے، یوں سر اٹھا کر فرمایا، کہتے ہیں اس وقت، توجہ میری طرف، اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا اسلام قبول کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دیکھ رہے ہیں لائن کے اندر کتنے جوابات ہیں؟ اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا اسلام قبول کرنے کا وقت ہو گیا۔
پورے مجمع میں اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں جب یہ لکھ رہا تھا، حضر رحمت میں ربی برکات القرآن سینٹر میں اب میں خطیب ہوں، مجھے 9 سال کے قریب ہونے کو ہے، تو ایک لڑکا آیا، اس کے کپڑے جو ہے نا وہ یہاں کے نہیں لگ رہے تھے، رومال بھی اس نے گلے میں پہنا ہوا ہے اسی طرح جیسے میں پہنتا ہوں نا، تو کرتا پہنا ہوا ہے، تو انگلش میں اس نے بات کری، کہنے لگا کہ مجھے شہادہ قبول کرنا ہے۔ شہادہ، وہ ڈو یو وانٹ ٹو ریڈ دا کلمہ؟ یس۔ تو میں نے کہا تمہیں کسی نے فورس تو نہیں کرا؟ یہ اس وقت میں لکھ رہا تھا، تو تجھے کسی نے فورس تو نہیں کیا؟ کہنے لگا نہیں، میں نے اسپین کی ہسٹری پڑھی۔ دیکھا ذرا غور سے سنیے سب لوگ، میں نے اسپین میں مسلمانوں کی ہسٹری کو پڑھا ہے، پھر میں نے عرب کو پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد میں پھر ڈریس تلاش کرنے لگا ہوں، میں نے ایمیزون پہ آرڈر دیا، یہ کرتا اور یہ رومال یہ آج آیا ہے، تو میں اس کو پہن کر پھر میں آج اس لیے جمعہ کے دن اس لیے میں اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت رحمت میرا بھی تقریباً 40 کے قریب جو ہیں، یہ شاید زیادہ آگے پیچھے گنتی ہو سکتی ہے 1-2، تو میں کلمے پڑھا چکا ہوں کلمہ ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرمائے، انہیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تیرے اسلام قبول کرنے کا وقت آ گیا ہے، کلمہ مجمع میں پڑھا۔ جناب سری سقطی رحمۃ اللہ کے وصال کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 35 سال تھی۔ معلوم ہوا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی کے اندر ہی جب قابل سمجھا تو ممبر پر بٹھا دیا۔ استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ کب شاگرد مجمع میں بولنے کے قابل ہے، اس لیے یہ جو بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں نا، اپنے بچے کو پہلے وہاں تقریر کرنے کو کہتے ہیں جہاں صرف ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، پھر اس کو واچ کرتے ہیں۔ استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ کب شاگرد مجمع میں بولنے کے قابل ہے۔ یہی حضرت سری سقطی ہیں جنہوں نے جنید بغدادی کو جامع بغداد میں حلقہ لگانے سے منع فرمایا تھا۔ علمہ کتاب کا نام ہے، سوا اس کا 240 ہے، اس پہ آپ کو یہ بات پڑھنے کو مل جائے گی کہ ایک روز حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور پوچھا، سنا ہے آپ جامع بغداد میں حلقہ لگاتے ہیں؟ عرض کی جی، کچھ لوگ ہم بیٹھتے ہیں آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں بس۔ آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ کیوں؟ ابھی وقت بھی نہیں تھا اور وہ لوگ بھی ٹھیک نہیں تھے۔ 35 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ بغداد کے ایک مشہور عالم و زاہد اور مبلغ تھے، تو پہلوانی نہیں کرتے تھے، آیات قرآنی کی تشریح کرتے تھے۔ آپ ہی وہ صوفی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ اعلانیہ خطبہ میں قرآن اور حدیث اور فقہ کے ساتھ ساتھ قواعد العلم تصوف حلقہ عامہ میں بیان کیے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کیوں سید الطائفہ کہتے ہیں؟ تو اس لیے ان کو پڑھو پہلے۔ آپ نے ان کو آ کر دیکھا، جب تم پیدا ہوئے تو ان کو دیکھا جائے، تو جیسے تم ویسے یہ ان کو دیکھو پہلے۔ ایک معتزلی نے آپ کا خطبہ سنا، پتا آپ کو؟ تو معتزلی بڑے منطقی ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ان کی بنیاد ہی سارے مذہب کی فلسفہ اور منطق پہ ہوتی۔ تو ایک معتزلی نے آپ کا خطبہ سنا تو ان الفاظ میں تبصرہ کیا، کان الکاتباتو، طلبہ، کاتباتو کا معنی جو ہے بلغاء، بلیغ، کان الکاتباتو یحضرونہ لالفاظہ، بڑے بڑے بلیغ، فصیح و بلیغ جو علامہ ہیں منطقی، وہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی مجلس میں الفاظ سننے کے لیے، ووکیبلری لینے کے لیے۔ والفلاسفہ یحضرونہ لدقۃ معانیہ، فلاسفر آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اسے معانی ملتے ہیں۔ والمتکلمون یحضرونہ لزوام علمہ، دیکھا پھر یہ ہیں صوفی۔ تو اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ بھئی آپ تو بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے فلاسفر تھے، بہت بڑے منطقی تھے، واقعی یقیناً یہ مجھے اتنا نہیں آتا، میں یہ عاجزی نہیں کر رہا، میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں کہ واقعی یہ ایسا ہے۔ میں نے ان کی کتاب کو بار بار پڑھا، کیا سٹائل ہے خدا کی قسم۔ اور میں نے جب ابھی اس کو نہیں پڑھا تھا، میں نے یہ جو معتزلی نے جو جملہ کہا ہے، میرے منہ سے یہی نکلا، میں کہ یار ایسے لگتا ہے جیسے منطق پہ عبور ہے، یار کیا دلیل دیتے ہیں اور کیا قرآن اور الفاظ، اللہ اکبر۔ عربی ہاتھ جوڑ کر آگے بیٹھے ہو، آپ پڑھیے، ہلیت الاولیاء نے لکھا ہے کچھ اور کتابوں میں، ویسے بھی الگ سے بھی مل جائے گا۔ اب آپ ان کے کچھ فرمودات تو سنتے ہی جائیں۔ اب یہ حصہ ان کو فائدہ دے گا جو محقق ہیں، صوفیاء کے عاشق ہیں، جن کے پاس صرف 10 منٹ نہیں،
جو ہر روز 10-10 منٹ لگا کے پورا سننا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ نے سب سے پہلے لوگوں پہ واضح کیا میں کچھ نیا نہیں سناتا نہ بتاتا، تم کو نیا لگتا ہوگا مگر غور سے سنو، علمنا مضبوط بالکتاب والسنت۔ واہ، اب جو صوفیاء کو یہ کہے کہ وہ عیسائیوں سے یا ہندوؤں سے متاثر ہیں تو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیوں کہ جو اس گروہ صوفیاء کا سردار ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ علمنا مضبوط بالکتاب والسنت، ہم جو باتیں کرتے ہیں ہماری کتابوں کی دلیل جو ہے وہ کتاب سے ہوتی ہے یا حدیث سے ہوتی ہے۔ من لم یحفظ الکتاب ولم یکتب الحدیث ولم یتفقہ لا یقتدی بہ فی ھذا الامر۔ اب یہ سارے جن لوگوں نے پیر بننا ہے، گدی نشین بننا ہے، سجادہ نشین بننا ہے، اب وہ ذرا سن لیں، ہمارے سردار نے کیا فرمایا ہے؟ من لم یحفظ الکتاب ولم یکتب الحدیث ولم یتفقہ لا یقتدی بہ فی ھذا الامر۔ جس نے قرآن یاد نہ کیا ہو، جس کو حدیث نہ آتی ہو اور جس نے فقہ نہ پڑھی ہو، اس معاملے میں تصوف میں اس کی اقتداء نہ کی جائے۔ اس کو کیوں نہیں پھیلایا گیا جناب؟ اس لیے کہ آپ کے ایجنڈے کے خلاف تھا۔ علمنا ھذا مقید باصول الکتاب والسنہ، ہماری تعلیمات جو ہیں وہ مقید ہیں، قرآن اور حدیث کے اصولوں کے ساتھ مقید ہے۔ اس اعلان کے بعد کوئی کہتا ہے کہ صوفیاء کا گروہ باطل ہے تو اسے استغفار کرنی چاہیے، یا باطل کو اس کے اوپر لگاتا ہے تو اس کو بھی استغفار کرنی چاہیے۔ یہ تصوف کے ہر دعوے دار، پیر، گدی نشین اور مرید کو یاد ہونا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی کے اس اعلان کے بعد جسے امام کوشیری نے لکھا ہے، واضح ہو گیا کہ صوفی اور پیر وہی بن سکتا ہے جسے قرآن آتا ہو، حدیث آتی ہو، فقہ یاد ہو۔ اور اگر ان کے پڑھے بنا کوئی آدمی پیر ہے، فقیر ہے، صوفی ہے تو وہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی کہ جس نے سیکھا تو پائپ لگانا ہے لیکن وہ ہاسپٹل کے اندر بیٹھ کر ڈاکٹری کے نسخے لکھتا جا رہا ہے۔ مریدوں کی اصلاح جو ہے بڑے زبردست طریقے سے فرماتے۔ ایک مرید کو آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے جب آدمی کو درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو آدمی روتا ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے تو معلوم ہے وہ رو رہا تھا تو کیا فرمایا؟ خوبصورتی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی سے اس کو تعلیم دے رہے ہیں، کہنے لگے اللہ کی عطا کردہ تکلیف پہ رو کر دنیا سے شکایت کر رہا ہے کہ تجھے تکلیف ہوئی اور اب رو رہا ہے تو دنیا کو بتلا رہا ہے، تو دنیا کو رو کر بتلا رہا ہے، اس کی شکایت کر رہا ہے۔ تکلیف پر شکایت کے بنا صبر کرنا، پھر سن لیجئے، تکلیف پر شکایت کے بنا صبر کرنا، شکایت نہ کرنا اور پھر صبر کرنا، یہ اصل بات ہے۔ اور اگر آدمی شکایت کر کے صبر کرتا ہے یہ صبر نہیں ہوتا۔ وہ آدمی نے پہلے 3 دن رو لیا، رونے کے بعد کہ کوئی بات نہیں میں اب صبر کرتا ہوں، وہ صبر نہیں ہے، وہ وقت گزر گیا، اس نے مرم کر دیا۔ تو مریدوں کی اصلاح جو ہے وہ غضب کی فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک مرید کو یہ خیال آیا کہ میں کامل ہو گیا ہوں، تو وہ مرید کے ذہن میں یہ آ گیا، آپ کا مرید جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا خیال آیا کہ مجھے اب پیر کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، میں بلند مرتبے پہ پہنچ گیا ہوں۔ اس نے صحبت چھوڑ دی، بیٹھ گیا، تو لوگوں کو یہ بتانے لگا کہ جانتے ہو رات کو ملائکہ آتے ہیں، مجھے اونٹ پہ بٹھاتے ہیں اور جنت کی سیر کراتے ہیں۔ یہ بات مشہور ہوگی، مشہور ہوتے ہوتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ آپ بھی اس کے کمرے میں گئے، حجرہ میں گئے، جا کہنے لگے بھائی تیری بڑی شہرت سنی ہے، آج جب تجھے جنت میں لے جائے نا تو جنت میں جب تو پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ جو ہی ہوا جب رات کو پڑھا تو کیا ہوا کہ جو ہی اس نے پڑھا ایک دم سے ہر چیز غائب، اور جو وہ جنت اسے نظر آ رہی تھی وہاں مردوں کی ہڈیاں پڑی تھی۔ اب اسے خیال آیا، دوڑتا ہوا پیر کی صحبت میں پہنچا کہ میں آپ سے ہٹ کر گمراہ ہو گیا تھا۔ کس طرح تربیت کی؟ تو پیر کے لیے ضروری ہوتا ہے عقل کو کیسے صحیح کرنا ہے، اس کی سوچ کہاں جا رہی ہے، اس سوچ کو کہاں کیسے ٹھیک کرنا ہے، شیطان اس کو کس طرح سے ورگلا رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے، اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ پیر نظر ڈالے، اور پیر کی نظر ہونی چاہیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ پڑھتا ہوں کہ مرید کتنی دور ہے، خیال آیا اسے کسی گناہ کا اور اس گناہ کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو گیا، 3 دن خدا کی بارگاہ میں روتا رہا، اللہ اکبر، 3 دن کے بعد چہرہ سفید ہو گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی دھیان رکھا کرو، 3 دن ہمیں دھوبیوں والا کام کرنا پڑا ہے۔ دیکھا پیر کہاں مرید کہاں، ایسے پیر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے ان لوگوں کو اپنا پیر تصور کرو جو لوگ صاحب علم ہیں، جن کے پاس علم ہے، جو قرآن اور حدیث کا علم جانتے ہیں۔ مریدوں کی اصلاح جو ہے وہ اس طریقے سے آپ فرمایا کریں۔
اور تقریر آپ زیادہ تر توحید پہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر جب آپ تقریر شروع فرماتے تو پھر موتی بکھیرتے، تو آپ بھی چند موتی چن لیں، میری زبان سے سن لیں، اور سننے کے بعد سر کو دھن لیں۔ پورے خطبات تو نہیں، چند باتیں۔ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو اللہ اور رسول کی اس طرح اطاعت کرے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں حدیث۔ لو، اب یہ بات آپ کو تو آگے پھیلا دینی چاہیے کہ اگر کسی نے صوفی بننا ہے، پیر بننا ہے، ولی اللہ بننا ہے، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرما گئے کہ پھر یوں ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث۔ اب چلو، وہ صوفی ہے۔ کسی نے پیام پہنچایا، یہ کہا اے جنید بغدادی عوام کے سامنے تقریر کر رہے ہو، ندامت نہیں ہوتی، ریاکاری ہے، لوگوں کے سامنے تقریریں کرتے ہو؟ فرمانے لگے یہ واز میں نے خود شروع نہیں کیا، جب تک کہ 30 ابدالوں کا مجھے حکم نہیں آیا، اللہ کا مجھے حکم اور رسول کا مجھے حکم نہیں پہنچا، تب تک میں نے شروع نہیں کیا۔ اس لیے میں ریاکاری نہیں ہے، پیچھے سے آرڈر ہے۔ تو فرمایا حیا ایک ایسی نعمت ہے جو گناہوں کی نگرانی سے پیدا ہوتی ہے، اور شرم و حیا بہت ضروری ہے۔ یہ میں نے چند چیزیں آپ کی نظر کی ہیں، ترین بڑی مشکل لگتی ہے ناظرین کو، کرامتیں، سٹوری، ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ تعلیمات ہوتی ہے، ان کو غور کرنا ہے، تدبر کرنا، اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا۔ غفلت کے بارے میں جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ الغفلۃ عن اللہ تعالی اشد من دخول النار، اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا دوزخ میں داخل ہونے سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ غفلت دین، دنیا اور آخرت تینوں تباہ کر دیتی ہے۔ کیا جملے تھے یار، ایسے جملے لے، اب یہ انگلش میں ہوتا تو ماشاءاللہ سب نے یاد کرنا تھا، کیا بات ہے، لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی میں جاؤ۔ اور اس وقت اللہ ماشاءاللہ سب مسلمانوں کے حکمران سب غفلت کا شکار ہیں، اور سارے مل کر دجال کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو جنید بغدادی نے کیا جملہ کہا ہے؟ غفلت اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، غفلت اشد من دخول النار، دوزخ میں داخل ہونا اتنا شدید نہیں ہے جتنا خدا سے اس دنیا میں غافل ہونا ہے۔ ٹائم کی قدر پہ آپ نے گفتگو کی۔ ایک دن میں پڑھ رہا تھا، یہ بینجامن فرینکلن نے کہا ہے، جو بینجامن فرینکلن نے کہا تھا اس سے لوگ جو ہیں وہ اپنی گفتگو کو مزین کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بناتے ہیں جملہ۔ وہ کیا تھا؟ ٹائم از منی۔ اسی نے کہا تھا لاسٹ ٹائم از نیور فاؤنڈ اگین۔ اس جملے سے اندازاً 800 سال پہلے ہمارے سردار حضرت جنید بغدادی نے خطبے میں فرمایا تھا وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعَزُّ مِنَ الْوَقْتِ، یعنی وقت سے بڑھ کر کوئی شے قیمتی نہیں ہے۔ یہ تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں ٹائم از منی، آپ نے اس سے بھی بڑھیا جملہ اس سے 800 سال پہلے کہا، کیوں نہیں بنایا اپنے جملوں کی زینت اس جملے کو؟ اور جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا الوقت و اضافات لا یستدرک، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، یہ اس کا ترجمہ بنے گا۔ اب آپ کو معلوم ہوا اولیاء سے کیوں ہٹایا گیا آپ لوگوں کو شرک کہہ کے؟ اس لیے کہ تم کو بینجامن تو یاد ہو، جنید بغدادی یاد نہ ہو تمہیں۔ وہ ایجنڈا 70-80 سال چلایا، وہ ختم ہو گیا، اب نیا شروع ہو گیا آپ کے لیے۔ مسلمانوں، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ حضرت سچے تھے، سچے ہیں، ان کی بات سچی تھی، اس لیے میں 15ویں صدی کا مجدد بھی اللہ حضرت کو قرار دیتا ہوں، کیونکہ بیماری جو آج ہے اس کا علاج وہی ہے۔ کیسا؟ ایک روز آپ نے خلوص کو بیان کیا۔ خلوص کیا تھا؟ سننا، خلوص سننا ذرا پھر اس عظیم سکالر کو، اس عظیم صوفی کو۔ الاخلاص سر بین اللہ والعبد لا یعلمہ ملک فیکتبہ ولا شیطان فیفسدہ۔ خلوص اور جی خلوص کیا؟ اب کوئی آپ سے پوچھے خلوص کیا ہے تو یہ اب طلبہ ذرا تھوڑے سے توجہ۔ اخلاص بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اسے کہتے ہیں راز، وہ پوشیدہ راز، فرشتہ نہیں جانتا کہ اس کے فضائل کو لکھ سکے، ثواب کو لکھ سکے، شیطان تک کو خبر نہیں ہوتی کہ اسے خراب کر سکے۔ اس پہ آپ کی ایک کتاب بھی ہے جناب، کتاب الفرق بین الاخلاص والصدق، یہ کتاب ہے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی۔ ہمارے صوفیاء مصنف تھے، پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، کھاتے نہیں کھلاتے تھے دنیا کو۔ اخلاص اور صدق یہ دونوں تصوف میں مشہور اصطلاحات ہیں۔ امام کشیری نے رسالہ کشیریہ پہ گفتگو کی ہے، آپ نے اس میں اخلاص اور سچائی پہ گفتگو فرمائی، اخلاص کو اعلیٰ صفت قرار دیا۔ جی یہ دو ہے نا، صدق ہے اور اخلاص ہے۔ آپ نے جنید بغدادی رحمہ اللہ نے
اخلاص کو اعلیٰ صفت قرار دیا. یہ طلبہ سمجھیں گے اس بات کو. اور ساتھ میں دلیل دی اپنے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. احزاب میں پوچھا جائے گا صادقین سے ان کے صدق کے بارے میں. تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے بہرحال لِيَسْأَلَ الْمُخْلِصِينَ عَنْ إِخْلَاصِهِمْ. یہ نہیں. صادق سے صدق کے بارے میں پوچھا جائے گا لیکن مخلص سے اخلاص کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے کہ اخلاص جو ہے وہ سر ہے، وہ صرف رب جانتا ہے. جب عقل ہو تو پھر مزہ ہی انہی لوگوں کی کتابیں پڑھنے میں آئے گا آپ کو. فرماتے ہیں سچائی کیا ہے؟ سچائی زبان کی سچائی، کام میں سچائی، دل کی سچائی، یہ تینوں ملیں گے تو بندہ صادق ہوگا. اولیاء کو پڑھا ہوتا تو صحیح حاکم بن جاتے. صرف یہی نہیں کہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، وہ دل کا بھی صحیح ہونا چاہیے، کام کا بھی صحیح ہونا چاہیے، پھر اس کو صادق کہیں گے. تو صدیق تو بڑی اعلیٰ بات ہے. عارف کون ہوتا ہے؟ لا یکون العارف عارفا حتی یکون کالسحاب یذل کل شیء وکالمطر یسقی ما یحب وما لا یحب. جناب عارف کون ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک مقام ہے تصوف کے اندر. فرماتے بندہ اس وقت تک عارف نہیں بنتا یہاں تک کہ وہ بادل کی طرح نہ ہو جائے جو سب پہ سایہ کرتا ہے. اب دیکھیے بادل جب آتا ہے اس کے نیچے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے نیچے پھول ہے، میرے نیچے روڑی ہے کہ روڑی ہے، کیا ہے جو بھی ہے. سحاب اور بارش، بات ویسے دونوں کی ایک ہی ہے. وکل مطر، اور بارش جب برستی ہے تو یہ انتخاب نہیں کرتی کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں یا اس سے میں پیار نہیں کرتی، وہ سب پہ برستی. تو عارف وہی ہوتا ہے جب اس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے. اس لیے آپ کو اولیاء اور صوفیاء کے لنگر خانوں کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوتی، جو آتا ہے وہ آ کے کھائیں. بیمار ہو جاتے ہیں لوگ ہوتے ہیں نا بیمار، ہم سب بیمار ہیں. اب تو خیر ہمیں بیمار ہونا ضروری ہے. ایک روز بیماری پہ یوں گفتگو آپ نے فرمائی. فی الامراض والاوجاع خصال اربع تطہیر و تکفیر و تذکیر و تقیید. تطہیر عن الکبائر و تکفیر عن الصغائر و تذکیر بالرب و تقیید عن المعاصی. مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو ذرا باقی جب کتابیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو فرمانے لگے یہ بیماری کے اندر اور علام کے اندر امراض اور اوجاع. امراض تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اوجاع علم تکلیف، 4 فائدے ہوتے ہیں. تطہیر عن الکبائر، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کی، صغیرہ گناہوں کا کفارہ، رب کی یاد آتی ہے. دیکھیں نا بیمار جب ہوتا تھا یا اللہ سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور گناہوں سے قید میں چلا جاتا ہے. کیا مطلب؟ پھر گناہ کم کرتا ہے. ذرا بیماری میں مبتلا ہے، گناہ کیا کرے گا؟ نظر دیکھیے آپ نے اس کو. یہ ہیں ہمیں چیزیں سمجھانے کی، فلسفہ، حکمتیں، نکات، لطائف، اسے لطائف کہتے ہیں. وہ آپ ان کو کہتے ہو چٹکلوں کو لطائف کہتے ہیں آپ لوگ. کیا زبردست فرمایا. یہ میں آپ کو وہ جو خطابات تھے ان سے آپ کو میں ایک ایک چیز سناتا جا رہا ہوں. کیا خوب فرمایا آپ نے. اس وقت تک اللہ کی غلامی نہیں ہو سکتی جب تک سب سے آزاد نہ ہو جاؤ. یہ جملے سن کے مزہ نہیں آئے گا؟ انہی سے ہٹایا تمہیں. اس وقت تک اللہ کی غلامی نہیں ہو سکتی جب تک سب سے آزاد نہ ہو جاؤ. لا یکون العبد عبدا حتی یکون مما سوی اللہ تعالی حرا. اللہ کا غلام تبھی بنے گا جب تو کسی کا غلام نہ رہے. آزاد ہو جا ہر ایک سے تاکہ خدا کی قید میں آ جائے، اور اس کی قید میں آزادی ہے. مسلمانوں شاید اس جملے کو سمجھ جاؤ، اللہ کی قید میں تمہاری آزادی ہے، اور جب تم اللہ سے آزاد ہونا چاہو گے پھر شیطان کی قید میں آ جاؤ گے، اور وہ بڑی بدترین ہے. کتنے ذہین تھے اولیاء؟ آپ نے فرمایا دنیا میں 2 بڑے طوفان ہیں. ہم تو ڈرتے ہیں نا، ٹورنیڈو سے ڈرتے ہیں. ونڈ آ رہی ہے 75 کلومیٹرز پر آور کی رفتار سے آ رہی ہے. لیکن ولی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 2 بڑے طوفان ہیں. ایک علم کا طوفان، دوسرا مال کا طوفان. دیکھا علم کا طوفان کتنوں کو لے گیا؟ علم کا طوفان اور مال پیسوں کا طوفان. علم کے طوفان سے بچنا ہے تو اس علم پر عمل کر جو تو نے پڑھا ہے، اور مال کے طوفان سے بچنا ہے تو زہد اختیار کر، مال اللہ کی راہ میں خرچ کر. یہ ہے حکمت، یہ ہے فلسفہ. اس کو پڑھنا تھا جن سے تمہیں ہٹا دیا گیا شرک کہہ کے.
مسلمانوں تمہارے خلاف سازش تھی، تم نے سمجھا اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ نہیں، اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو ایوارڈ نہیں ملتے، ان کو گالیاں ملتی ہیں، جی جناب، ان کو پھانسیاں دی جاتی ہیں، ان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ آپ کی تبلیغ کے دو طریقے تھے، ایک مسجد میں سب لوگوں کو خطاب، دوسرا آستانے پہ صوفیاء، اولیاء، علماء یہ جمع ہوتے، مجلس جمتی، پھر کسی نہ کسی موضوع پہ گفتگو شروع ہو جاتی، مگر یہ شرط ہوتی تھی کہ جو بھی گفتگو کرے گا وہ دلیل قرآن اور حدیث سے دے گا۔ اس لیے طلباء، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ نے تصوف کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اس رستے کو بھی خراب کیا گیا۔ جب آپ اب پڑھو گے، ہم لوگوں کی گزر گئی اور ہمارے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے۔ آپ کا علم جوان ہے، آپ خود جوان ہو، تحقیق کرو، صاف کرو، آگے پھیلاؤ، اس میں سب کچھ تمہیں ملے گا، نئے مضامین ملیں گے تمہیں، جی نئی باتیں ملیں گی، نئے نکتے ملیں گے۔ وہ ٹاپک سن کے بڑا وقت گزر گیا ہے، اب نئے ٹاپک لے کر آؤ، اپنی تقریریں نئی لے کر آؤ، لطف آئے گا لوگوں کو، اور ولی کی نظر بھی ہوگی آپ پہ۔ میں جن اولیاء کرام کو بیان کر چکا ہوں، کسی جگہ پہ بھی ہیں، کبھی نہ کبھی میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ وہ بڑا عجیب ہوتا، آپ کو سناؤں گا تو آپ ان کو کرامتیں کہنا شروع کر دو گے۔ یہ ابھی کا دور جو میرا عراق کا جو ہے، میں حیران ہوں، میں آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں، ادھر آ جاؤ، بس سب کچھ ملے گا تمہیں۔ تو آپ کے حلقے میں شام، بصرہ، نشاپور تک سے صوفیاء آتے تھے حضرت جنید بغدادی کے مجلس میں، اور آپ کو لوگ دوسرے ممالک سے خطوط بھی لکھتے اور پوچھے گئے سوالات کے آپ جواب تحریر فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر کسائی 1000 کے قریب سوال پوچھے آپ سے اور آپ نے جواب دیے۔ کوئی بندہ پتہ ہونا کہ یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر بندہ اس کو جواب بھی دیتا۔ اب ایک آدمی ہے، وہ مجمع میں کھڑے ہو کر آپ کی بےزتی کرنا چاہتا ہے، اب اس کو جواب دینے کا فائدہ کیا؟ یہ اکثر ہمارے مجمع میں جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہاشمی میاں بڑے ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت پاس کر رہے ہیں۔ جو پوچھنے والا ہوگا اس کا طریقہ ہی جدا ہوگا، وہ مجمع میں پوچھے گا بھی نہیں۔ پسندیدہ ٹاپک حضرت جنید بغدادی جو صوفیاء کے سردار ہیں، ان کا پسندیدہ ٹاپک توحید تھا۔ سب سن لیجئے جتنے لوگ مجھے سنتے آ رہے ہیں، پسندیدہ ٹاپک آپ کا توحید تھا۔ توحید کے اوپر آپ کے رسائل ہیں، آپ ذرا سن لو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ان کے پاس جانا شرک ہے، نہیں، اصل میں ان کے پاس جانے سے توحید ملتی تھی تو تمہیں ہٹایا گیا۔ اللہ حضرت نے تمہیں بار بار کھینچ کے بتایا ان کے پاس آؤ۔ اب تو پوری دنیا مان رہی ہے کہ اللہ حضرت سچ بولتے تھے، تو اس لیے میں کہتا ہوں 15ویں صدی کے مجدد بھی اللہ حضرت ہی ہیں، دوڑو ان کی طرف، ان کی باتوں کو پھر پڑھو۔ توحید آپ کو اتنی پسند تھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے فرمایا اشرف المجالس وعلاھا الجلوس مع الفکرۃ فی میدان التوحید۔ کہتے ہیں کہ سب سے معزز مجلس، سب سے بلند مجلس کون سی؟ وہ مجلس کہ جس کے اندر بیٹھ کر توحید کے موضوع پر تدبر اور تفکر کیا جائے، وہ ٹاپ کی مجلس ہے۔ ہمارا صوفیوں کا سردار تو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹاپ کی مجلس وہ ہے اور بلند تر مجلس وہ ہے کہ جس کے اندر بیٹھ کر تم لوگ توحید پہ تدبر اور تفکر کرو، اس موضوع پر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے معزز شائقین تصوف کو اس ولی کامل سے توحید سنا دو، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ تمہیں سازش کے تخت کس طرح اولیاء سے دور کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں التوکل عمل القلب والتوحید قول القلب۔ توحید سنو ذرا، التوکل عمل القلب، توکل دل کا عمل ہے، توحید دل کی بات ہے، دل کی آواز ہے توحید۔ اب اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں کہ توحید کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کا اقرار دل سے ہوتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ توحید وہ ہے کہ دل بھی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ 3 رسائل میں آپ نے توحید پہ گفتگو کی۔ میں تبرک کے لیے ہی بس بیان کر رہا ہوں، میں سمندر کو تو کوزے میں بند نہیں کر سکتا، کر بھی دوں تو پانی اتنا ہی ہوگا جتنا کوزے میں جگہ ہے۔ ہاں البتہ میں کوزے کو تھوڑا سا بڑا کر سکتا ہوں، لیکن اتنا میرا علم نہیں۔ تو پھر چند جملے ہی سن لیجیے۔ آپ نے توحید پر لیکچر دیتے ہوئے فرمایا انہ الواحد الذی لم یلد ولم یولد بنفی الاندادی والتصویری والتمثیلی التوحید علمک و اقرارک بان اللہ فرد فی ازلیتہ۔ توحید یہ ہے کہ تو جانے اور اقرار کرے کہ اللہ ازل سے ہی واحد حقیقی۔ اب فرماتے ہیں پہلی عبادت جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، پہلی عبادت یہ ہے۔
پرواز دیکھ رہے ہیں آپ ان کی؟ پہلی عبادت اس کی معرفت ہے، اور اصل معرفت توحید کا اقرار کرنا ہے۔ تو پہلی عبادت توحید کا اقرار کرنا ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی پہلی عبادت کون سی ہے، تو کہو پہلی عبادت اس کی معرفت، اور اصل معرفت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد حقیقی تسلیم کر لینا۔ کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ اصطلاحات بھی ساتھ بیان کیا کریں، تو یہ اصل میں اصطلاحات وہی سنے گا جس کو بہت شوق ہوگا، صرف شوق نہیں، کیونکہ صوفیہ سے تو سب پیار کرتے ہیں۔ اصطلاحات کو وہی سنے گا اور سمجھے گا جس کو بہت شوق ہو، اس لیے میں کم اسے بیان کرتا، لیکن جب کبھی موضوع کے اندر آ جائے تو پھر میں اسے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی محافل کے اندر اصطلاحات کا تذکرہ تو ہوتا تھا، لیکن ان میں سے کچھ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی لیکچر جو ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کی نظر کرتا جاؤں گا۔ السر، جنید بغدادی رحمہ اللہ کا صدقہ، یہ بھی لیتے جائیے۔ سر کیا ہے تصوف کے اندر؟ ویسے تو سیکرٹ کہتے ہیں، جہاں امریکہ کے اندر سیکرٹ، تمہارا کیا سیکرٹ ہے، تمہارا کیا سیکرٹ ہے؟ تو یہ جو سیکرٹ ہے، جو سر ہے، ہر ایک کے نزدیک اس کی ڈیفینیشن بھی مختلف ہے۔ سر روح سے بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ سر راز ہے۔ سر تصوف کی اصطلاح میں وہ راز جو اللہ اور بندہ کے درمیان ہو، اسے سر کہیں گے۔ اولیاء کے سینے رازوں کے مقابر ہوتے ہیں۔ صدور الاحرار قبور الاسرار، اولیاء کے سینے قبریں ہیں اسرار کے، یعنی اس میں بہت سارے سر ہوتے ہیں۔ تو تصوف میں سر کی ایک اور ڈیفینیشن کی جاتی ہے، بندہ عبادت کو ریاکاری سے بچائے تاکہ پاکیزگی اور صفائی حاصل ہو، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ سر کے اوپر پوری کتاب لکھ دی آپ نے۔ آپ کی کتاب کا نام ہے السر فی انفاس صوفیہ۔ ایک ولی کامل کے دل پہ کثرت عبادت، کثرت خلوت، کثرت ذکر، کثرت تدبر و تفکر کے بعد جو معانی دقیقہ وارد ہوتے ہیں انہیں اسرار کہتے ہیں۔ آپ ذرا یہ کتاب پڑھیے، تو آپ نے پھر اس کتاب کے اندر انفاس کی، نفس کی بھی جو ہے نا وہ اقسام بیان کی، آگ سے یا نور سے یا نور پر یا ظلمت سے یا نور کی نار سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس مقام تک پہنچیے، ساری کلاسز اٹینڈ کیجئے، پھر وہاں پہنچیں گے، پھر آپ کو بات سمجھ میں آنے لگ جائے۔ یہ سکر اور سہو جو ہے بہت مشہور اصطلاحات ہیں یہ تصوف کے اندر۔ پہلے آپ تصوف کی ان دو اصطلاحات کو سمجھ لیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا۔ سہو ہوش کو کہتے ہیں، اور سکر مستی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں گم ہونا، یہ سکر۔ تو صوفیاء میں دو گروپ ہیں۔ تو یہ اختلاف جو ہوتا ہے نا ہر جگہ ہوتا ہے، اختلاف بری چیز نہیں ہے، یہ رحمت ہے اختلاف، اور یہ اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے۔ کوئی مائی کا لال، بڑے سے بڑا علامہ، مفتی، اسکالر، شیخ الاسلام، کوئی بھی جو آپ حجت الاسلام کہہ لیں یا جو کہہ لیں، اختلاف دنیا سے ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے اختلاف۔ کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو سفید بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف خود بنایا ہے، ہر ایک کے اندر اختلاف ہے، لیکن مولویوں کا اختلاف اس لیے بڑھا دیا جاتا ہے، بتلا دیا جاتا ہے اور مشہور کیا جاتا ہے کیونکہ دل میں ان سے نفرت ہوتی ہے۔ کس میں اختلاف نہیں؟ کون سا ملک ہے کہ جس ملک کے سیاستدانوں میں اختلاف نہیں ہے؟ جی آپ نام لیجیے، پاکستان، امریکہ، کہاں اختلاف نہیں ہے؟ سیاستدانوں کی پارٹیز بتاتی ہیں کہ اختلاف ہے۔ کون سا مذہب ہے کہ جس میں اختلاف نہیں ہے یا فرقے نہیں ہیں؟ کون سا مذہب؟ یہودیزم، کرسچینٹی، بدھزم، آپ نام لیجئے میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اختلاف ہر جگہ ہے، تاجروں میں اختلاف ہے، ایک ہی شعبہ جو بہت مشہور ہو جاتا ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر سب کا مقصد ایک ہوتا ہے تو اختلاف دبا رہتا ہے۔ تو مسلمانوں یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ جی مولویوں میں فرقے ہیں، کس میں فرقے نہیں، اختلاف ہر ایک میں۔ ہاں مخالفت نہیں ہونی چاہیے، جب مخالفت بڑھ جاتی ہے پھر تباہی آتی ہے۔ اس لیے حضور کا جو فرمان ہم تک پہنچ رہا ہے وہ اختلاف و امتی رحمتن، وہ اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے۔
اختلاف تنوع پیدا کرتا ہے، بات کی خوبصورتیوں کو اجاگر کرتا ہے، یہ اختلاف ہے۔ تو اب یہ دو گروپ بن گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو دشمن بن گئے، نہیں، مختلف دلائل آ گئے دو طرف سے۔ ہمارے داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ پہلا شکر کو سہو پہ ترجیح دیتا ہے پہلا گروپ، اور یہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے۔ اب انہوں نے جب دلائل دیے، ایک خوبصورتی ظاہر ہوئی۔ وہ کیا دلائل دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قاتل داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد نبی ہیں، یہودیوں کے نزدیک کنگ ہیں، ہم ان سے بھی زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن جہاد میں یہ جا رہے ہیں، نبی ہیں، جہاد میں گئے، بڑے بادشاہ کو مارا انہوں نے جہاد میں، یہودیوں کو بچایا جہاد کی وجہ سے، بچ گئے۔ تو یہاں نسبت قتل کی داؤد علیہ السلام کی طرف ہے، اور لیکن جب ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ اللہ نے پھینکا۔ تو اب یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں حضور کی طرف نسبت کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام حالت سہو میں تھے تو قتل کی نسبت ان کی طرف ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت شکر میں ہیں، ان کے عمل کی نسبت اپنی طرف اللہ نے کر لی۔ تو اس لیے شکر جو ہے وہ افضل ہے سہو سے، سن لیا ہم نے۔ دوسرا گروپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والا ہے، آپ کے نزدیک سہو افضل ہے شکر سے۔ اب یہ گفتگو صرف انہی کو اچھی لگے گی جو اولیاء کرام کے دیوانے ہیں، تو یہ باتیں 10 منٹ میں نہیں ہو سکتی، ہاں 10 منٹ کر کے روز سنیں تو پھر یہ باتیں ہو سکتی، اور یہ ان طلباء کو اچھی لگیں گی جو پڑھانا چاہتے ہیں، جو نئے ٹاپکس پہ بولنا چاہتے ہیں۔ تو جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ سہو افضل ہے شکر سے، کہتے ہیں اب انہوں نے دلائل دی، دیکھیے نئی چیز پھر آ گئی کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشاہدات ہوئے، ان مشاہدات کے بعد، ان تجلیوں کے بعد آپ مدہوش نہیں ہوئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے جتنی تجلی جب پڑی تو بے ہوش ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سہو افضل ہے شکر سے، اس میں عنایات زیادہ ہوتی ہیں، سہو میں عطائیں زیادہ ہیں اور شکر میں آفات۔ اور حضرت جنید بغدادی کی طرف سے دلیل آتی ہے کہ پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ہوش میں نہیں ہوگے تو نظر کیسے ڈالو گے، اور نظر نہیں ڈالو گے تو پھر عبرت کیسے پکڑو گے؟ تو فَاعْتَبِرُوا تبھی ہوگا جب تم سہو میں ہو، شکر میں نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر محل آفات و پریشانی ہے۔ تو ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے، تو داتا گنج بخش علی حجویری جنیدی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شکر بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے اور سہو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے فنا ہونے کی جگہ ہے، اور میں علی بن عثمان جلابی اپنے شیخ کی موافقت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ صاحب شکر کا کمال سہو ہے۔ تو ہمارے دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک جنیدی ہی کہ سہو افضل ہے شکر سے۔ مجمع مہین کی سمجھ میں یہ آیا ہے کہ صاحب سہو صوفی شریعت پہ عمل کرتا ہے، ہر چیز پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہر چیز پہ عمل کرنے کی پوری 100% کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اس حالت میں مکلف ہے۔ اور صاحب شکر جو ہوتا ہے وہ جذب کی کیفیت میں ہوتا ہے، استغراق میں ہوتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے، تو اس حالت میں اس پہ کچھ لازم ہی نہیں۔ تو جوان تو پھر وہی ہوا نا کہ جو سہو میں ہے اور سب کر رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شکر تصوف میں ابتدائی مقامات میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حسین بن منصور حلاج کو اپنی محفل سے اٹھا دیا تھا، تب وہ جب بالکل جوان تھے، آغاز تھا، اٹھا دیا، بھائی تو ابھی ابتدائی حالت میں ہے، نکل نہیں پا رہا، تو ہماری محفل میں مت بیٹھو۔ آپ فرماتے تھے شکر ترقی کرتا ہے تو سہو کے درجے پہ ہی پھر آ جاتا ہے۔ میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو شوق دلا رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے بیچ بیچ میں۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ان کی عبارات تو ملتی ہیں لیکن وہ خود کتابیں نہیں ملتی۔ حلیت الاولیاء پڑھ لیجئے گا، رسالہ کشیریہ اسے پڑھیے گا، اور بھی بہت ساری کتب ہیں، آپ کو ان کی عبارات ملیں گی۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پیار کرنے والوں کے لیے کچھ نام میں آپ کی نظر کر چکا. وہ تک آپ کو معلوم ہونا کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، صرف آپ ایک ہی واقعہ نہ سناتے رہیں. امثال القرآن، یہ ان کی ایک کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد طلبہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جانیں گے یار یہ شخص موجد ہے، خدا کی خاص عنایت ہے ان کے اوپر، اور قرآن و حدیث کے اوپر مکمل عبور ہے. آپ لوگوں کو بتا سکتے ہو یہ کتاب کتابوں میں ملتی ہے، خود ناپید ہے. آپ جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کیا ندرت ہے اور کیا قدرت ہے. اس موضوع پر 14 بڑے اسکالرز نے قلم اٹھایا، لیکن جب آپ لسٹ بنائیں گے تو پہلے نمبر پہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا. اب یہ امثال القرآن ہے کیا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قرآن مجید کے اندر 3 طرح کی امثال بیان کی گئی. وہ مثالیں کہ جن کے اندر لفظ مثل آتا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، لفظ مثل آیا. دوسری قسم وہ ہوتی ہے لفظ مثل تو نہیں آتا مگر جملہ دلالت کرتا ہے مثل پہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. تو نہ گردن سے باندھو نہ مکمل چھوڑ دو. مطلب کیا، نہ اتنے بخیل ہو جاؤ کہ کچھ نہ دو اور نہ اتنے سخی ہو جاؤ کہ کچھ نہ رہے. تو یہ دلالت کر رہا ہے مثل پر جملہ پورا. تو وہ کون سی مثل مشہور ہے؟ وہ ہے خیر الامور اوساطها، جو بچپن میں پہلے سال میں پڑھی تھی. طلبہ یاد آئی آپ کو؟ خیر الامور اوساطها، اس کے اوپر یہ جملہ دلالت کر رہا ہے. تو تیسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم وہ ہے کہ لفظ تشبیہ نہیں ہوتا لیکن وہ جملہ خود قائم مقام مثل کے ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. اس آیت میں تمثیل ہے لیکن لفظ مثل بھی نہیں اور حرف تشبیہ بھی نہیں، کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے. مطلب کیا، نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. جنید بغدادی رحمہ اللہ یہ ہیں ہمارے بزرگ، اور یہ ہیں صوفیاء، یہ ہیں فقیر، یہ ہیں اولیاء. کیا موضوع باندھا جناب. بعد میں آگے پھر لوگوں نے لکھی ہیں امثال القرآنیہ، امثال فی القرآن بہت لکھی. پہلے نمبر پہ اس موضوع کو بیان کرنے والے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. دواء التفرید بھی آپ کی کتابوں کے نام ہے. اس کتاب کا بھی کافی حصہ آپ کو حلیۃ الاولیاء میں مل جائے گا. اس میں بھی وہی موضوع چھیڑا گیا ہے کہ دل کو اور خود کو غفلت سے کیسے بچایا جائے. کتاب الفنا، یہ بھی آپ نے کتاب لکھی اور یہ بھی بہت مشہور ٹاپک ہے، فنا و بقا کا. واعظین اسے بیان بھی کرتے ہیں. لیکن اب فنا و بقا جو جس مقام پہ اس کی تشریح کر گیا وہ آپ کو تھوڑے سے الفاظ الگ سے نظر آئیں گے. ہمارے یہاں فنا یہ ہوتا ہے ایک چیز ختم ہوگی، فنا ہے ایک چیز نظر آ رہی ہے بقا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے، تصوف میں الگ ہے. اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اولیاء اور صوفیاء نے جو اصطلاحات بنائی ہیں وہ اصطلاحات بھی قرآن مجید اور حدیث سے ہی لی ہیں. انشاءاللہ ہم جو بیان کرتے جائیں گے تو آپ کو بتلائیں گے ضرور. اب فنا و بقا کو لے لیجیے. ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہمیشہ کے لیے. یہ فنا اور بقا. سادہ تشریح تصوف میں یہ ہوتی ہے کہ فنا کا مطلب تمام بری عادات کو چھوڑ دینا اور بقا پسندیدہ اور صاف اپنا لینا. یہ سادہ ہے خود کو، یعنی کہتے میں نے فنا کر دیا. ہمارے داتا گنج بخش لجویری رحمۃ اللہ علیہ جنیدی آپ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں اور کمال فرماتے ہیں، کہتے ہیں فنئی تو فنائی بفقد ہوائی فسارا ہوائی فی الامور ہوا کا. میرا فنا ہونا فنا ہو چکا ہے میری خواہشات کے ختم ہونے کی وجہ سے. بس تمام معاملات میں اے اللہ میری خواہش تیری رضا ہوگی. تو اللہ کی رضا کو اپنی خواہش بنا لینا یہ ہے فنا ہونا. تو کوئی آپ سے پوچھے اب تقریر کے باجی جی فنا کسے کہتے ہیں، تو پھر آپ نے یہی بتانا ہے کہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لینا یہ ہے فنا ہونا. فنا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خود ختم ہو جاؤ، تم مر جاؤ مٹی میں مل جاؤ. امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور کھول دیا، کہتے ہیں فنا ہونے کا مطلب رب کے سوا کچھ خبر ہی نہ ہو.
تو وہ پھر بتا رہا ہوں نا کہ جو منزل بڑھتی جاتی ہے نا تو پھر الفاظ بھی تبدیل ہوتے جاتے ہیں نا، لیکن بات تو وہی ہے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ، کیا بات ہے ان کی، میں ان پہ لیکچر دے چکا ہوں، دلیل دی آپ نے جناب، فنا کی کیا کمال دلیل دے دی۔ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جب سامنے سے گزرے تھے تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، وقتان آئیدیہ ہونا ہے نا، یاد آ گیا آپ کو؟ تو دیکھ کدھر رہی تھی؟ یوسف علیہ السلام۔ تو ان کا وہ معجزاتی حسن جو ہے اس کا اثر اتنا ہوا کہ وہ حالت ان کی یہ ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بشر تھے تو بولی بشر نہیں، وہ فرشتہ نہیں تھے بولی یہ فرشتہ ہے۔ قرآن آیات آپ کے سامنے رہیں، بات میں کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں یہ حال ہے مخلوق کا، جب وہ مخلوق سے ملے تو سوچو کیا حال ہوگا اس بشر کا جو خالق کے جلوے کی زد میں ہوگا، فنا نہیں ہوگا، وہ اللہ کی مخلوق کے معجزے کے اثر میں آئیں تو کچھ خبر ہی نہیں، نہ درد کا احساس اور نہ ہی سامنے کی چیز کا پتہ چل رہا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے جلوے کی زد میں ولی ہو تو مسلمانوں پلٹ آؤ واپس یار، اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کرو خدا را۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فنا و بقا کے مسئلے کو چھیڑا ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، میں نہیں اسے چھیڑنا چاہتا۔ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ جا کے اسے پڑھ لیجیے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ آیت کو بیس بنا کر جو پھر گفتگو کی ہے نا یہ پھر انہی کا خاص ہے۔ جی جناب، فرماتے ہیں تم تو تھے نہیں تو پھر وعدہ کس سے لیا اللہ نے؟ بھئی تم تو پیدا ہوئے ہو 2000 میں، تم تو پیدا ہوئے 1900 میں، تم تو پیدا ہوئے 1800 میں، تو تم تو تھے نہیں، پھر وعدہ کس سے لیا؟ اور یہ وعدہ تھا تو تم پھر کیا تھے اس وقت؟ اگر وعدہ تھا تم سے تو تم کیا تھے اس وقت، کس کے ساتھ تھے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ صوفی کا اپنے تن من دھن کو، قال کو، خیال کو، شب و روز کو، الرجاء و خوف کو اللہ کے سپرد کر دینا، بس یہی فرق۔ کتاب المیثاق ہے آپ نے لکھی کتاب، اس میں بھی اسی آیت پر جو فنا و بقا میں جو آیت لکھی نا اسی آیت پر بھی تبصرہ کیا آپ نے۔ وہ اس میں پھر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن سے وعدہ لے رہا تھا وَهُمْ غَيْرُ مَوْجُودِينَ إِلَّا بِوُجُودِهِ لَهُمْ، اور تمہارا یہ وجود نہ تھا جس سے الستُ بربکم پوچھا گیا، کوئی اور وجود تھا، تو فرمایا فَكَانَ الْحَقُّ بِالْحَقِّ فِي ذَلِكَ مَوْجُودًا بِالْمَعْنَى الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ۔ ہے اپروچ جنید بغدادی رحمہ اللہ، کمال۔ دواء الارواح آپ کی کتاب ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کو حلیۃ الاولیاء میں مل جائے گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور آخر میں جا کر وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ان آیات کی تشریح اپنے انداز میں کی ہے۔ رسالہ فی مسائل الشامیین، اس پہ بھی یہ بھی آپ نے لکھا ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ شامیوں نے جو سوال کیے تھے ان کے جواب دیا آپ نے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، کتاب التوہم ہے، کتاب الوصایا ہے، کتاب التفکر والعبادہ ہے، القصد الی اللہ ہے، کلام فی الالوہیت ہے، والنظر الصحیح الی الدنیا ہے، ورائے الجنید فی ذکر الخفی ہے۔ بلکہ ڈاکٹر جمال رجب سیدی بھی نے کہا ہے کہ 32 کے قریب آپ نے کتابیں لکھی، اور ہر کتاب جو ہے وہ کتابوں کی ماں ہے۔ جی جناب، یہ نہیں ہے کہ جیسے میں لکھ رہا ہوں اب یا دوسروں نے لکھا ہے، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا ادھر سے، نہ، خود کتابیں لکھی ہیں، اور ہر ایک نیا ٹاپک ہے، یہ مت یاد رکھیے گا۔ وہ کتاب بتا دیتی ہے کہ یہ پیسے دے کے لکھوائی ہے یا اس بندے نے خود لکھی ہوئی، کتاب خود بتا دے گی، اور یہ جو رائٹر ہوتے ہیں نا وہ سمجھ جاتے ہیں، عام بندے کو نہیں پتہ چلے گا۔ عام بندہ یہ دیکھتا ہے اوپر کس کا نام لکھا ہوا ہے، اور پھر اس پہ بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ یعنی وہ موضوع ہی دنیا میں کہیں نہیں ملتا، سب سے پہلے خود لکھا، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ بات تو مسلمہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے، کیا وہ لکھا ہوا موجود ہے یا جو موجود ہے وہ واقعی آپ ہی کا لکھا ہوا ہے؟ آپ کے ان کے قطعی جواب آپ کو نہیں مل سکتے۔ کہا جاتا ہے آپ نے تمام لکھا ہوا کام دفنانے کا حکم دیا، واقعی صحیح بات ہے۔ پی ایچ ڈی کی گفتگو جو ہے وہ 4تھی کلاس کے بچے کو کیا سمجھ آئے گی؟ ہو سکتا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کا کلام کچھ دستیاب ہوا مگر کچھ بعد میں لوگوں نے ان کے نام سے منسوب کر دیا، اور یہ ہوتا رہا ہے کہ اولیاء کی کتب میں اپنی مرضی سے کلمات ڈالے گئے۔ آج کے دور میں ہوتا ہے،
خود میرے نام سے گروپ بنا کر دوسروں کی پوسٹیں ڈالتے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جی یہ پوسٹ یہ ڈال رہا ہے، حالانکہ نہ میں نے کہا ہے نہ میں نے بتلایا ہے۔ تو دھوکہ دینے کے لیے چیزیں دوسرے ناموں سے منسوب کر کے پھیلائی جاتی ہیں۔ کچھ ایسے نام ہیں کہ جو کچھ چیز ملتی ہے ان میں سے کسی ایک کے نام لگا دیتے ہیں اور پھر پوسٹ پہ پوسٹ چلتی رہتی ہے، جیسے حضرت علی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، لقمان علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بہت سارے شاعر ہیں، اور ایون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا دیا جاتا ہے، حضور نے یہ کہا ہے۔ اب دیکھیے نا، میں نے اکثر بڑی عربی کتابیں جتنی ہیں اکثر ہے، میں یہ تو نہیں کہتا میں نے پوری دنیا کی عربی کی کتابیں پڑھ دی، مجھے پہلوانی کا واقعہ نہیں ملا بیچ میں، ہاں واعظین سے ملا ہے، کیونکہ آپ کسی بادشاہ کے دربار سے وابستہ ہی نہیں رہے، آپ پیدائش سے لے کر 35 سال کی عمر تک آپ اپنے ماموں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی وابستہ رہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجیے، سب تصوف میں اہل بیت سے محبت ایک لازمی حصہ ہے، ورنہ زندگی ایک قصہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعات تشکیل دیے جائیں۔ اہل بیت سے محبت کیے بنا ولی بن ہی نہیں سکتا۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتب ہیں ان کو پڑھیں، جب وہ آخر میں پہنچتی ہیں، اختتام جب ہوتا ہے تو رسول اور آل رسول پر صلاۃ و سلام ملے گا آپ کو۔ جی جناب، اب لوگوں نے اصل ماخذ تو پڑھے نہیں ہوتا نا۔ آپ صوفیاء کی جماعت دعوت اسلامی کے امیر مجدد حضرت الیاس قادری صاحب کو دیکھو، صلو علی النبی تقیہ کلام بن گیا جناب، اور بنا دیا، مریدین بھی یہی پڑھتے۔ ان کے بیٹے کو میں نے گھنٹوں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار پر انوار پر قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں 2 بار آیا، باہر چلا جاتا تھا میں نے ان کو بیٹھے دیکھا۔ یہ کس نے دیا ہے سبق؟ اہل بیت کی محبت کا، والد نے۔ تدریس، تصنیف، تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادات کا مکمل دور چلتا تھا، یہ نہیں ہے کہ یہ کام کرتے تھے باقی چھوڑ دیتے تھے۔ اولیاء کرام کا یہ عبادت نہیں چھوٹتی ان کی۔ کبھی کبھی تو ایسے ہوتا کہ نوافل میں ہی وقت صرف ہو، 300 تک نوافل پڑھ دیتے، یہ بہت ہوتے ہیں جناب۔ وہ باقی جو ہزاروں میں تعداد جاتی ہے نا، وہ لگتا ہے کہ زیرو کہیں جگہ بڑھ گیا ہے، 300 تک نوافل پڑھ دیتے۔ اور سبحان اللہ، اس کی کثرت تو بہت کرتے آپ۔ بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، اس کو ویسے تسبیح نہیں کہتے، اس کا نام تسبیح نہیں ہے، یہ میں طلباء کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ عوام تو جو بولتی سو بولتی، وہ تو چلتا رہتا ہے، اس کا نام تسبیح نہیں ہوتا، اس کا نام مذکرہ ہے، یا اس کا نام الصبحۃ ہے، سین کے ساتھ، ٹھیک ہے، الصبحۃ۔ تو کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں الصبحۃ دیکھ لی، جسے عوام تسبیح کہتی ہے، وہ یہ سمجھا کہ شاید گن گن کے پڑھنے کے لیے رکھی ہے، گن گن کے۔ اور عام لوگ جو ہیں جو نہیں پڑھتے تو وہ پھر تانا دیتے ہیں، اور جی اللہ کو گن گن کے یاد کرتے ہو، تو پڑھنا اس نے خود بھی نہیں ہوتا۔ ویسے اس نے ایک خوبصورت سا جملہ بنایا، تو وہ بندہ پوچھتا ہے فی یادے کا صبحۃ، طلبہ آپ سمجھ رہے ہیں، آگے نا لفظ صبح، فی یادے کا صبحۃ، آپ کے ہاتھ میں تسبیح، یعنی وہ یہ سمجھ رہے شاید گن گن کے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے بہت خوب جواب دیا، فمن لگے طریق وصلت به الی ربی لا افارقہ، یار اللہ تک پہنچنے کا شروع میں یہی ایک ذریعہ تھا، تو ہم نے اسے چھوڑا نہیں ہے، اسے یاد رکھا۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بدعت نہیں ہے تسبیح، جو بدعت کہتے ہیں نا، دوسروں کی ہر چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں، وہ ان کے امام نے خود کہا ہے کہ گننا نوا کے ساتھ والحسا کے ساتھ، یا اس قسم کی کوئی چیز، فحسن، یہ حسن ہے، اچھی بات ہے۔ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے بھی ایسا گنا ہے، یا گٹھلیوں کے ساتھ گنا ہے، یا دھاگے پہ گانٹھے لگا کے گنا ہے۔ وہ اپنی اصل ان کی مان لی جاتی ہے، ہماری کوئی اصل بھی ہو تو نہیں مانی جاتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت اور اہم بات فرمائی، تصوف بول بچن سے حاصل نہیں ہوتا۔ جی جناب، اب ہم لوگ، میں ہوں، میں بولتا جاؤں میں کوئی صوفی نہیں ہوں، اس لیے کوئی آدمی مجھے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی صاحب میں خود اس راہ کا راہی ہوں، مسافر ہوں، میں ابھی چل رہا ہوں، یہ میں عاجزی نہیں کر رہا، یہ میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ میں ان کی شان بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ کسی کی نظر مجھ پہ پڑی میرا کام ہو جائے گا بس۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس میں کامل دسترس رکھتا ہوں، یہ بیان کرنے کا ہرگز حاشا وکلا یہ مطلب بالکل نہیں۔ اس کا صرف اور صرف ایک مطلب ہے، وہ ہے جب میں مروں تو میری قبر پہ فرشتوں کا نزول ہو، میری بخشش ہو۔ میں نے تو اسی نیت سے شروع کیا ہے، ورنہ طلباء جو ہیں وہ سمجھیں گے، عام بندہ نہیں سمجھے گا کتنا مشکل ہے اسٹڈی کرنا، کتنا مشکل ہے لکھنا، پھر لکھنے کے بعد نیٹ کرنا، نیٹ کرنے کے بعد بیان کرنا۔ میرا رب جانتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری صرف یہی نیت ہے جب میں مروں میری قبر پہ فرشتوں کا نزول ہو،
میری بخشش ہو جائے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ بول بچن کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی بول بچن سے میں نے تصوف حاصل کیا ہے، عمل کیا ہے، روزے رکھے ہیں، دنیا کو چھوڑا ہے، خواہشات اور پسندیدہ اشیاء کو ترک کر کے پھر میں نے تصوف کو حاصل۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، اور آپ فرماتے تھے یہ جو سٹوریز جو میں آپ کو سناتا ہوں سن لیجئے، اولیاء و صوفیاء کے سردار کا جملہ سن لیجئے۔ کیا فرما دیا آپ نے؟ الحکایات جندم من جنود اللہ یقوی بہا قلوب المریدین۔ یہ حکایات کیا ہیں؟ یہ جند ہیں، لشکر ہے اللہ کے لشکروں میں سے، یہ سٹوریز جو ولیوں کی ہیں، اللہ کے بندوں کی، اس سے مریدین کے دل جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اب جو آتا ہے اس نے جانا تو ہے آخر بھائی، یہ دنیا سے تو جانا ہے، نظامی ایسا ہے۔ آپ بیمار ہو گئے آخری ایام میں، تو یہ آخری ایام میں جب بیماری آتی ہے تو لے جانے کے لیے آتی ہے، جانے کے لیے نہیں آتی، اور ولیوں کے درجے کو بڑھانے کے لیے آتی۔ ابو محمد الجریری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے آخری وقت آپ کے پاس ہی گزارا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے وصیت کی، ابو محمد جریری کو تو نہیں مجھے غسل دینا ہے اور تو نہیں مجھے کفن دینا ہے، اور ایک روایت ہے کہ تو نہیں میرا جنازہ پڑھانا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہی جانشین بنے گا، کوئی اور بھی جانشین بن سکتا ہے، تو یہ صرف ولیوں میں دیکھا جائے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، پورا قرآن مکمل کر دیا، تلاوت کر دی۔ آپ ذرا تھکاوٹ نکاہت فیل کی، دوسروں نے بھی فیل کی کہ بھائی اب پورا قرآن پڑھ دیا انہوں نے۔ تو ابو محمد الجریری رحمۃ اللہ نے کہا حضور اب تھوڑا سا آرام کر لیجیے۔ تو پورا قرآن مجید تلاوت کرنے کے بعد ابو محمد الجریری رحمۃ اللہ نے کہا حضور پورا قرآن آپ پڑھ چکے ہیں، اب تھوڑا سا آرام کر لیجئے۔ تو کہنے لگے اس وقت مجھ سے بڑھ کر تلاوت کلام پاک کا زیادہ محتاج کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ گئے تھے میرا وقت اب قریب آ گیا، اس لیے انہوں نے بھی اصرار نہیں کیا، آپ نے دوبارہ تلاوت شروع کر دی۔ سورہ بقرہ کی 70ویں آیت تک پہنچ گئے، وہ آیت ہے نا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، وہ آیت ہے۔ اور جب آپ یہاں پہنچے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، محفل کو محسوس ہو کہ اب آپ کے اندر بھی کافی نگاہ، آپ نے بالکل لیٹ گیا سیدھا، دیکھ رہے ہیں آیت، سیدھا لیٹ گئے، لیٹے تو آنکھ بند کر دی۔ قریب سے ایک آدمی بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ نے آنکھ کھولی، فرمانے لگے ہم بھولے نہیں ہیں، ہمیں کلمہ یاد ہے، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کا دن تھا، آخری گھڑی آپ کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما دیا۔ ہفتے کے دن کہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادہ قاسم چنیدی نے جنازہ پڑھا ہے یا ابو محمد الجریری رحمۃ اللہ۔ تو ہفتے کے دن ان کے مرشد و مربی استاد حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ کے ساتھ آپ کو دفنا دیا گیا۔ یہ ذرا آپ دیکھیں، جب یہ جو ہی آپ اندر داخل ہوں گے تو پہلے یہ گولڈن کلر کا جو ہے یہ آپ کا مزار ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ مزار حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے ماموں کا جو ہے وہ مزار، اب تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ آج بھی دنیا جاتی ہے، فیض پاتی ہے۔ آپ کے مرید حضرت شبلی جو مشہور ہیں دنیا میں، آپ کے مزار کے ساتھ کھڑے تھے تو کسی نے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا خدا کے بندوں کی حیات و ممات دونوں برابر ہوتی ہیں، اس لیے یہاں مرشد کے سامنے جواب دینا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ الفاتحہ۔